یہ وقت کیا کہتا رہا، رات سارے رات یوسف زلیخا کی کہانی سنا رہا تھا، صبح ہوئی تو زلیخا مرد ہے عورت۔ کیا دیکھیے، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایک آئینی منصب ہے اور ہم اسموتھلی آگے جائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو، تو ہم اپنی کوئی پارٹی کا بندہ لانا چاہتے ہیں، تو اصرار نہیں ہے ہمارا، لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی، نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجاجاً مستعفی ہو جائیں۔ ایک ریاستی منصب ہے، آئینی منصب ہے، اور ہم اسموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کریں تو اچھا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں 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 سفر ہوتا ہے۔ وہ ضرور تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خیر مقدم کیا۔ مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں، ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے ایجنڈے کے حوالے سے، اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے۔ ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے۔ فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ہاں کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ صاحب یہ فرمائے کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اجلاس تھا اور ایک اس میں دیکھیے، اس میں ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں لینا تھا، اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ آنے کے مجبور ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ۔ اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ چاہیے؟ تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے، تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری، اس کا اجلاس ہوگا اور اس پہ اس موضوع پہ بات ہوگی، پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ جی ہاں، وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا۔ مولانا صاحب، ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آپ کو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ جو بیچ ہے، پھر حل کیا ہے؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے۔ مولانا صاحب، ایک خط لکھا گیا ہے IMF کو کی جانب سے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے؟ دیکھیے، میں نظریاتی آدمی ہوں، میں IMF کو اتنا انوالو کرنا، ویسے بھی ان کے رویے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کچھ اقتصادی طور پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر چند کی یہ مسئلہ ہے
اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی غلط ہے، وہاں پر تو IMF جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا، ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا، بڑے بڑے اثاثے ان کے حوالے کیے گئے۔ میرے خیال میں ہمیں کسی باہر کی اداروں کو اس حد تک مداخلت کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر PTI کے ساتھ اکٹھے جی مولانا صاحب سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، یعنی گورنر صاحب موجود ہیں اور آپ پھر اسمبلیوں میں بھی جائیں گے، جب آپ اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو باہر ایک احتجاج ہے اس کی پھر کیا وہ کر رہے تھے؟ 2018 میں بھی ایسا ہی تھا جی، ہم اسمبلی میں بھی تھے اور ہم نے کہا کہ غلط ہے، مسلم لیگ بھی اسمبلی میں تھی اور کہتی تھی کہ غلط ہے، پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں تھی اور کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، شرپا خان بھی اسمبلی میں تھے کوئی یہاں صوبائی میں، لیکن انہوں نے کہا کہ غلط ہوا ہے۔ تو تمام پارٹیوں کا ایک ہی موقف تھا، آج کیوں موقف تبدیل ہو گیا ہے، یہی تو ہمارا سوال ہے جی۔ تقریباً یہی مینڈیٹ سب کو ملا ہے، تو اس وقت کیوں دھاندلی تھی اور آج کیوں وہ دھاندلی نہیں ہے، تو ہم نے اپنا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے ساری زندگی الیکشن لڑے، میری یہ داڑھی الیکشنوں میں سفید ہوئی ہے۔ سن 1965 کا الیکشن مجھے یاد ہے، جب BD سسٹم کا الیکشن تھا، اور پھر سن 70 کا الیکشن میں تو میں نے خود کمپین چلائی ہے اپنے والد صاحب کی۔ تو آج تک الیکشن ہم لڑ رہے ہیں، الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ ہے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، یعنی اس میں فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہاں پر نتائج جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دستبردار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ خود ذرا اندازہ لگائیں یہ کیا الیکشن تھے جی۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں، یہ ان ہو کر بھی روئیں گے، ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ اب یہ جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کولیپس نہ کر جائے۔ تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے، اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی قوت ہے۔ اگر PTI جیتی ہے تو پھر حکومت دے ان کو نا، اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا۔ پھر تسلیم کریں نا کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا جی، اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تسلیم کریں پھر اس بات کو، پھر شرمانا کس چیز ہے؟ مولانا صاحب انتخابات 2024 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سال بعد ہی ہوں۔ اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس کا الیکشن کا، ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب آپ کی بات کا جو اجلاس ہوا ہے KP کا سابقہ باٹا کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بس مجھے کچھ دے دے گا، تو کیا آئندہ کے لیے JUI یا دیگر پارٹیاں اس کی طرف نہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جب نہیں ملی تو احتجاج کرتے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ اسی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو اتھارٹی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں میں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، بندے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ امیدوار نہیں دوسرا امیدوار کھڑا کرو، اس کی جگہ فلانا کھڑا کرو۔ تو یہ جو مداخلت ہے ملک کی سسٹم میں، پارلیمنٹ میں جو اتھارٹی ہے، جو عوام کی نمائندہ ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کی نمائندہ ہونا چاہیے، جو آج بدقسمتی سے ایک بار پھر نہیں۔ اس قسم کا تجربہ آپ کے جماعت کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس امیدوار کو کھڑا کر دے اور اس کو نہ کرے؟ یہ نہ پوچھو، کام خراب ہے بہت زیادہ، تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ ہے۔ بائیں بازو کی طرف بھی دیکھیں، آپ کا سارا لوگ دائیں بازو کی طرف ہے۔ میں ویسے بھی تھوڑا سا بائیں موضوع والا ہوں۔ مولانا صاحب اس میں دو قسم کی ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ شاید آپ اس مرتبہ حالانکہ آپ ایک بڑے سلجھے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان کے طور
میں بھی سلجھا ہوا منجا ہوا ہوں نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ ایک تاثر ہے کہ شاید آپ اپنے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکے. تو آپ مرکز میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے سیٹ اپ میں بلوچستان جہاں ڈیفینیٹلی آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی کی حکومت کرنی چاہیے تھی, آپ وہاں بھی سسٹم سے باہر ہو گئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی ان کے ساتھ آپ کی یاری ہے اور باقی پورے پاکستان کو آپ دشمن بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے میرے نزدیک. سسٹم سے باہر ہو گئے جیسے ہم ملک سے باہر ہو گئے, ملک کے اندر ہیں. اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو پھر تو پی ٹی آئی اور آپ کا جو نعرہ ہے غلامی نامنظور والا, یہ مطلب مشترکہ ایک نعرہ ہے, تو ان نکات پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس دعوے کو پہلے ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پہلے سوال تو یہ ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کے لیے. بس کر دیجیے.